اور وہ ہمارے جو ممدوح ہیں مولانا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کے بیٹے کی ڈیتھ، جن کا نام عاصم جمیل تھا رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انہیں ان کے نیک کاموں کا اجر دے، برائیوں سے درگزر فرمائے، اور ان کے والد صاحب کو، طارق جمیل صاحب کو، ان کی والدہ کو، باقی رشتہ داروں کو اس صدمے کے اوپر صبر نصیب کرے اور اس صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، آمین۔ پچھلے سنڈے کو یہ خبر شام کے وقت کہیں وائرل ہوئی، اس وقت تک ہمارا یہ پبلک سیشن تو آپ کو پتہ ہے مکمل ہو چکا تھا۔ مجھے یہ عشاء کے وقت پتہ چلا، ہمارے عثمان بھائی کے نمبر پہ ہمارے ایک دوست ہیں کرنل عرفان صاحب، جو ریٹائر ہو چکے ہیں، سینئر ہیں، انہوں نے کال کی اور مجھے عثمان بھائی نے کہا کہ جی یہ آپ فون سنیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ان کا چونکہ بیک گراؤنڈ تبلیغی جماعت سے بھی رہا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ جی مولانا کے بیٹے کو کسی نے گولی مار دی ہے جی۔ میں نے ظاہر ہے انا للہ و انا الیہ راجعون یہی صحیح مسلم والی دعا پڑھی، اور پھر بعد میں جب سوشل میڈیا پہ اس کی ڈیٹیلز کو میں نے سرچ کیا تو ہر شخص اپنا ہی ورژن دے رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، کسی نے کہا کہ انہوں نے اپنے حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر لی ہے، کسی نے کہا کہ حادثاتی موت ہے۔ خیر، صبح کے وقت جو مولانا طارق جمیل صاحب کے بڑے بیٹے ہیں یوسف جمیل حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک ویڈیو کلپ اپنا جاری کیا، وہ پھر مین میڈیا کے اوپر بھی مختلف ٹی وی چینلز نے دکھایا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ میرے جو چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے خودکشی کی ہے کیونکہ ان کا ذہنی توازن کا ایشو تھا، وہ دوسرے والا ایشو نہیں، ڈپریشن والا ایشو، یعنی یہ پاگل تو نہیں تھے لیکن ڈپریشن کے مریض تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ پچھلے کافی عرصے سے انہیں ہم الیکٹرک شاکس بھی دے رہے تھے، تو وہ اسی تکلیف کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو گولی مار کے خودکشی کر لی ہے۔ چیپٹر کلوز ہو گیا، میڈیا نے بھی بتا دیا۔ پھر ایک دن کے بعد طارق جمیل صاحب کے جو چھوٹے بھائی ہیں، ڈاکٹر ہیں، یعنی اس بچے کے چچا، ان کا اردو پوائنٹ کے اوپر انٹرویو آیا اور انہوں نے ایک اور بات کر دی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس نے خودکشی نہیں کی ہے بلکہ یہ حادثاتی موت ہے، وہ پسٹل سے کھیل رہا تھا اور اسی دوران چیمبر میں ایک گولی موجود تھی جو چل گئی اور اس کی وجہ سے وہ شہید ہو گیا۔ میں بھی ویسے سوچ رہا تھا کہ آج تک خودکشی کے جتنے بھی واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اس میں ہمیشہ جو بھی خودکشی کرتا ہے نا پسٹل کے ذریعے، وہ کن پٹی پہ رکھ کے کرتا ہے، کیونکہ اس بندے نے انشور کرنا ہوتا ہے کہ میں اب زندگی سے جان چھڑاؤں۔ میں نے اس طرح کا کوئی کیس اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ سینے میں گولی مار کے خودکشی کرے، کیونکہ اس میں چانس ہوتے ہیں کہ بندہ بچ سکتا ہے۔ تو یہ ایک چیز مجھے یعنی ایک تنگ کر رہی تھی، تو مجھے لگا کہ ان کے چچا صحیح بات کر رہے ہیں کہ یہ حادثاتی طور پہ سارا مسئلہ ہوا ہے، لیکن دوسری طرف اس کے اپنے بڑے بھائی نے سٹیٹمنٹ دی اور ویڈیو میں آ کے کہ جی خودکشی کی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا۔ ہر شخص نے اپنی سوچ کے مطابق حصہ ڈالا اس میں۔ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو کال تو نہیں کی اس وقت، مجھے پتا تھا کہ وہ غم کی کیفیت میں ہے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ اس طرح کی سچویشن میں ہوتے ہیں اور رشتہ داروں کو اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، پھر خود بھی تکلیف میں ہوتے ہیں، تو خام خواہ کسی کو فون پہ تنگ کرنا یہ بالکل ایک غیر اخلاقی حرکت ہے۔ اپنے طور پہ تو میں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دی، بلکہ ان کی ویڈیو کے نیچے بھی جا کے میں نے کامنٹس کیے اسی وقت۔ وہ کامنٹس آپ کو ٹاپ پہ نظر آ جائیں گے کیونکہ ان کامنٹس کو کافی لوگوں نے لائک کیا ہوا تھا، تو وہ
آٹومیٹکلی ٹاپ پہ نظر آتے ہیں. 2 یا 3 دن کے بعد پھر میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو عشاء کی نماز کے بعد کال کی، لیکن انہوں نے کال نہیں اٹھائی. میری عادت ہے کہ جب میں کسی کو کال کروں تو بس ایک ہی کال کرتا ہوں، اگر وہ اٹھا لے تو ٹھیک، نہیں تو اس کی مرضی. عین ممکن ہے کہ بندہ مصروف ہو، وہ خود پھر کال کر لیتا ہے، جو بھی جس کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے. خیر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد مجھے طارق جمیل صاحب کی کال آئی، تو میں نے ان سے پھر تعزیت کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ دعا پڑھی اور جو بھی ایک روایتی انداز میں ہوتا ہے سارا معاملہ کیا. اور میں نے مولانا سے 3 سوال کیے. میں نے کہا کہ یہ مختلف ورژن آ رہے ہیں، مجھے آپ 3 باتوں کے جواب دیں. پہلی بات یہ بتائیں کہ یہ آپ کے بیٹے نے خودکشی کی ہے یا حادثاتی موت ہے. تو انہوں نے کہا یہ خودکشی والی بات بالکل جھوٹ ہے اور یہ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، یہ حادثاتی موت تھی. اور بعد میں ان کی ویڈیو بھی آ گئی جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے تکلیف نہ دیں، وہ جو قرآن خوانی کے موقع کے اوپر ان کی ویڈیو آئی. تو پھر میں نے دوسری بات کی جو جینون تھی. میں نے کہا اگر یہی بات ہے تو آپ کے تو اپنے بیٹے نے ویڈیو جاری کر دی تھی اسی رات، تو وہ اس نے ویڈیو کیوں جاری کی تھی اگر اسے اس بات کا نہیں پتا تھا؟ تو کہنے لگے وہ یوسف تو یہاں پہ ہے بھی نہیں تھا، وہ دوسرے سٹی میں گیا ہوا تھا. چونکہ وہ ایک پینک پھیل گیا تو اسے جو انیشل رپورٹ ملی اس نے اس کے مطابق فوراً ویڈیو بنا دی. تو وہ ویڈیو اس کی غلطی ہے، ویڈیو بنانا اس کو فوراً بنانی پڑی، اس میں اس سے مس ہینڈلنگ ہوگی، کیونکہ واقعے پہ تو نہ وہ موجود تھا نہ میں موجود تھا. وہ تو اس کا ایک کزن ہی تھا، عارفین، جو ان کے چچا کا بیٹا ہے، طارق جمیل صاحب کے چھوٹے بھائی کا بیٹا جو ڈاکٹر ہے. تو وہ پاس موجود تھا اور ایگزیکٹلی اس وقت وہ پاس موجود تھا، اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا لیکن اسی پریمیسز میں موجود تھا. اس نے بعد میں اردو پوائنٹ کے اوپر اپنا انٹرویو بھی ریکارڈ کروایا. تو کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے نا وہ اس سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. پھر میں نے تیسری بات ان سے یہ پوچھی کہ اگر آپ کو یہ پتا تھا کہ وہ ڈپریشن کا مریض ہے اور یہ سب کچھ ہے اور آپ کے سارے قریبی لوگوں کو پتا ہے، تو اس چیز کا تو کوئی تک نہیں بنتا کہ اگر اس نے پسٹل مانگی ہے تو وہ آپ کا گارڈ یا جو بھی تھا وہ اسے پسٹل پکڑا دیتا، جبکہ پتا ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کر بھی سکتا ہے. کہتے ہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی وہ خالی پسٹل اسے دیتے ہیں تو وہ کھیلتا رہتا ہے. چونکہ سارے اس کو ذرا ایک اسپیشل پروٹوکول، اسپیشل چائلڈ ہونے کی وجہ سے کرتے تھے. ویسے تو عمر اس کی آلموسٹ کوئی 36-37 کے قریب تھی، لیکن وہ بچپن سے ہی ایک خاص ذہنی مرض میں مبتلا تھا. لکھنا پڑھنا اس نے نہیں سیکھا، لیکن پاگل نہیں تھا، جس کو ہم کہتے ہیں نا پاگل، وہ نہیں تھا. ایک ڈپریشن کا مریض آپ سمجھ لیں کہ یعنی ایک درمیان کی کنڈیشن میں. تو کہتے ہیں وہ پہلے بھی اس طرح کرتا تھا، بس وہ چیمبر میں ایک گولی پھنسی رہے گی تو وہ چل گئی. تو میں نے کہا مجھے بھی یہی لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس نے یہ خودکشی کی ہوتی نا تو وہ کن پٹی پہ رکھ کے خودکشی کرتا. پھر وہ اتنے اس نے زندگی کے سال اس ڈپریشن میں گزارے ہیں، ابھی آ کے اس نے خودکشی کو کرنی تھی. اسلحہ تو اس کے پاس پہلے بھی اویلیبل تھا. تو مجھے یہ بات یعنی ٹھیک لگی. اس کے باوجود اگر کوئی سمجھتا ہے کہ انہوں نے پردہ ڈالا ہے تو وہ اس کے اپنے ذہن کا ایشو ہے. میرے خیال ہے ہمیں گھر والوں کی بات کے اوپر رائے کرتے ہوئے اس چیپٹر کو کلوز کر دینا چاہیے. یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے کہ ایک گھر میں پہلے ڈیتھ ہوئی بھی ہے اور پھر ہر کوئی اس میں تب آزمائی کر رہا ہے. اس میں سے نکلنا کیا ہے؟ کوئی وہ پبلک اکاؤنٹ ہولڈر نہیں تھا، کوئی پاکستان کا کوئی مشہور سائنٹسٹ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے کوئی ملک کو اتنا نقصان ہو گیا ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں جی پتہ لگوائیں کہ یہ خودکشی کی ہے یا حساتی طور پہ مرا ہے. ایک نارمل انسان تھا، ٹھیک ہے، اس کے والد کی سٹیٹمنٹ آ گئی، دیٹس اینف. اور پھر وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ یار اس کو ایشو نہ بنائیں، پلیز میرے بچے کے اوپر یہ الزام نہ لگائیں. تو میرا خیال ہے اس کے بعد تو جو شخص بھی صاحب اولاد ہے اسے شرم کرنی چاہیے اگر وہ اس کے علاوہ کوئی اور ورژن اڈاپٹ کرتا ہے.